اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج ہم نے فریضہ حج کے متعلق ایک اہم گفتگو کرنی ہے۔ ایک بندہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے، اب وہ حج بیت اللہ شریف کرنے کے لیے نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے حج ایک عشق و محبت والی عبادت ہے، اسے عشق و محبت کی ہوا نہیں لگی۔ حج جب کسی بندے پر فرض ہو جاتا ہے تو اسے حج کرنا چاہیے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، یہ تمہیں گناہوں سے اس طرح پاک کر دیں گے جس طرح بھٹی اس کے اندر لوہا ڈالا جاتا ہے یا سونا وغیرہ تو اس کو وہ چمکا دیتی ہے، اس طرح حج تمہیں گناہوں سے بھی پاک کرے گا اور تمہارے رزق میں بھی برکت ڈالے گا۔ تو جو بندہ حج نہیں کرتا، اللہ تو بے پرواہ ہے، اس نے تو فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، فرمایا کہ جس نے بھی اس کا انکار کیا تو میں تو بے نیاز ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، وہ بے نیاز ذات ہے۔ بھلا اور فائدہ ہم سب کا اسی میں ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو پھر ہم حج جو ہے وہ ادا کریں، ورنہ اگر نہیں کریں گے تو یہ روایت دیکھیں، اخبار و مکہ فی قدیم الدہر کتاب کی یہ روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان عبدا صححت له جسمه ووسعت اہلہ فی المعیشۃ فمضى علیہ خمسۃ اعوام لم یزر فہو معروم، فرمایا کہ بے شک بندہ میں نے اسے صحت و تندرستی بخشی، ظاہر ہے میڈیکل رپورٹ ساری سر سے پاؤں تک تندرست ہے، کلیئر ہے، اور رزق میں وسعت عطا کی، رزق ظاہر ہے اللہ نے اس کو کھلا دیا ہے، تب بھی تو صاحب حیثیت وہ بنا ہے، تبھی تو حج اس پر فرض ہوا ہے، غریب پر تو حج فرض نہیں ہوتا۔ پھر 5 سال گزر گئے اور وہ میرے گھر کی زیارت کے لیے نہ آیا تو بے شک وہ محروم ہے، بے شک وہ محروم ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ لم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو شخص زاد راہ اور ایسی سواری کا مالک بھی بن گئے جو اسے بیت اللہ شریف تک پہنچا سکتی ہے، لیکن اس نے پھر بھی حج نہ کیا تو اس پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ اسے اجازت ہے کہ بے شک یہودی یا نصرانی ہو کر مرے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے، جس پر حج فرض ہے اسے جلدی سے جلدی حج کرنا چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حج جب بھی کریں اپنے رزق حلال سے کریں، یہ نہیں کہ غریبوں کا خون چوس کے، جی کسی محکمے کا کوئی افسر ہے غریبوں کا خون چوستا ہے، حرام ہڑپ کر کے وہ اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے لبیک، جواب آتا ہے لا لبیک، تو کوئی حاضر نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج الحاج حاجا بنفقۃ طیبۃ ووضع رجلہ فی الغرض فنادى لبیک اللہم لبیک، کہ جب حاجی گھر سے باہر نکلتا ہے اور پاک رزق لے کر روانہ ہوتا ہے اور رکاب میں پاؤں رکھ کر، جانور کی رکاب میں پاؤں رکھ کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے تیرا لبیک کہنا مقبول ہے، کیونکہ تیرا زاد راہ حلال کا ہے، تیری سواری پاک ہے، تیرا حج مقبول ہے، اور گناہوں سے کیا ہے تو پاک ہے۔ اور جب کوئی بندہ حرام رزق، نعوذ باللہ من ذالک، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفْقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرَزِ فَنَادَى لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ نَادَاهُ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ زَادَكَ حَرَامٌ وَرَاحِلَتُكَ حَرَامٌ وَنَفْقَتُكَ حَرَامٌ وَحَجُّكَ مَعْذُورٌ غَيْرَ مَأْجُورٍ۔ جی، تو جب کوئی بندہ حرام رزق لے کر گھر سے نکلتا ہے، رکاب میں قدم رکھ کر لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے تیری حاضری مردود ہے، مقبول نہیں ہے، کیونکہ تیرا زاد سفر حرام کا ہے اور ناپاک ہے، تیرا حج محض جھوٹ ہے، تیرا حج محض جھوٹ ہے۔ دیکھیں نا، وحجک معذور غیر ماجور، کوئی اس حج کا ثواب نہیں ہے۔ جی، تو لہٰذا حج جب کرنا ہے تو پھر حلال رزق سے جو ہے وہ کرنا ہے،
اور حج جب کرنا ہے تو پھر اس میں جتنی زیادہ مشقت اٹھائیں گے، جتنی زیادہ جو ہے وہ تکلیف اٹھائیں گے، اتنا زیادہ ہی اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ کہیں گے چلو یار ٹرین جا رہی ہے، ہم نے مزدلفہ جانا ہے، منا جانا ہے، اوپر بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، تو پھر ذہن میں رکھ لیں کہ بہت زیادہ ثواب میں کمی آ جاتی ہے، ہم مسلمان اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ دیکھیں حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 25 حج کیے، دیکھیں پیدل کیے، اللہ اکبر، کہاں سے کوفے سے چلے ہوں گے پیدل اور کہاں تک پیدل، سارا حج بھی ظاہر ہے جب اتنا پیدل چل کے وہ آئے تو آگے ارکان حج میں تو ہم نہیں یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے پیدل کیے ہوں گے۔ دیکھیں آپ جو ہے کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ پیدل کرنے کی کوشش کرتے، آپ پیدل حج پر جا رہے تھے، حالانکہ آپ کے غلام اور سواریاں بھی آپ کے ساتھ تھی، ارد گرد غلام نوکر سواریاں بھی آپ کے ساتھ تھی۔ کسی نے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھاگا ہوا غلام جب اپنے آقا کی برگاہ میں جائے تو اسے اس طرح حاضر ہونا چاہیے، اللہ اکبر، جیسے آقا سے غلام بھاگ جاتا ہے تو پھر غلام آقا کی برگاہ میں شرمسار ہو کر آتا ہے، آپ فرما رہے ہیں گویا ہم بھی گناہ گار بندے ہیں، رب سے بھاگے ہوئے ہیں، اب رب کی برگاہ میں ہم شرمسار ہو کر جا رہے ہیں، اللہ اکبر، کیسی جو ان کی ساری ہے۔ جس ہستی نے 25 حج کیے ہیں ان کے بارے میں تو کوئی یہ گناہوں کا جو ہے وہ بہت سوچا بھی نہیں جا سکتا، پھر حضور کی تربیت یافتہ ہیں، لیکن سبحان اللہ ان کی عاجزی ہے، پھر بھی وہ پیدل حج کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا حجو مشاطن فإن للحاج الماشی بكل خطوة يخطوها 700 حسنۃ من حسنات الحرم، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بطور وصیت کہ اپنے بیٹوں سے فرمایا، اپنے فرزند ارجمن سے فرمایا پیدل حج کیا کرو، سواری پر اونٹنی پر نہیں، پیدل حج کیا کرو، کیونکہ پیدل حج کرنے والے کو ہر قدم کے بدلے جو وہ چلتا ہے حرم شریف کی 700 نیکیوں کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ، جی الدرہم 700 ضعف، فرمایا کہ حج پر خرچ کیے جانے والی رقم اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کہ جہاد میں خرچ کیے جانے والی رقم ہے، اور 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب 700 درہم خرچ کرنے کے برابر ملتا ہے۔ جی اس لیے جو بھی بھائی حج کریں وہ پیدل حج کرنے کی کوشش کریں، اس میں دیکھیں 700 کہاں نیکیاں اور 70 نیکیاں کہاں، بہت زیادہ فرق ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ شریف کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو بندہ دیوار کعبہ پر یہ آیت لکھے گا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، ایسے بندے کو الحمدللہ حج بیت اللہ شریف کی بار بار سعادت زندگی میں نصیب ہوتی رہے گی۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ شریف کی ادائیگی کے اسباب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔